ہم اپنے ہاتھ کے بوئے ہوئے کاٹ رہے ہیں اس ملک کو حاصل کرتے ہوئے کتنے لوگ قربان ہو گئے کس وجہ سے؟ یہ لا الہ الا اللہ کا ملک ہے۔ اے اللہ ہم ایک ملک دے دے، ہم سب نے مل کر یہ وعدہ کیا اللہ ایک ملک، ایک زمین دے دے جہاں اسلام ہوگا، اسلام کی حکومت ہوگی، جہاں مسلمان ہوں گے، جہاں تیرے نبی کے فرما بردار ہوں گے، جہاں ہم مسجد میں اپنے رب کی عبادت کر سکیں گے۔ یا اللہ یہ ملک ہمیں دے دے، پاکستان دے دے جو پاک ہے، استان ہے جس کا مطلب ہے پاکیزہ ملک۔ یا اللہ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں ہم اس ملک میں تیرا نظام لائیں گے، قرآن مجید دستور ہوگا۔ اے اللہ ہم تجھ سے یہ وعدہ کرتے ہیں ہمیں پاکستان عطا کر۔ ہمارے لوگوں نے وعدہ کیا، اللہ رب العالمین نے اس وعدے کے لیے یہ ملک ہمیں عطا کر دیا۔ قربانیاں پیش کی، مالداروں نے اپنی زمینیں لٹوا دیں، عورتوں نے اپنی عزتیں لٹوائیں کہ یہ ملک بن جائے اور اس ملک میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگیر بن جائے۔ لیکن افسوس کہ اس ملک میں ہم نے یہ نعرے بھی سنے کہ قرآن کے اندر جو اللہ نے سزائیں مقرر کی ہیں، ہمارے حکمرانوں نے کہا آج کے دور میں اگر یہ نافذ کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے پاکستان میں سب کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے۔ اس کو مذہبی جنونیت کہا گیا، برقعوں کا مذاق اڑایا گیا، داڑھیوں کا مذاق اڑایا گیا۔ آج یہ جو قوم ذہنی طور پر پریشان اور مشکلات کا شکار ہے، ہم نے جو اللہ سے کیا تھا وعدہ، اے اللہ ایک ملک دے دے یہاں اسلام ہوگا، مسلمان ہوں گے، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں ہندو الگ قوم، ہم الگ قوم ہیں، ان کا الگ نظریہ، ہمارا الگ نظریہ ہے، وہ گائے کو پوجتے ہیں، ہم گائے کو کھاتے ہیں، یا اللہ ایک ملک ہمیں دے دے۔ اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا ملک ہمیں دے دیا، مغربی پاکستان، مشرقی پاکستان، یہ سارا خطہ اللہ نے پاکستان بنا دیا۔ 20-22 سال گزر گئے، پاکستانیوں نے وعدہ وفا نہیں کیا۔ ہر ایک نے آ کر ان کو فالو کیا جن سے لڑ کر ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا، ان کے نظاموں کو پسند کیا، ان کی تہذیبوں کو، ان کے تمدن کو، ان کے لباس کو، ان کے اوڑھنے بچھونے کو پسند کیا۔ اللہ رب العالمین کا عذاب برسا، 24 سال کے بعد مغربی پاکستان ہم سے جدا ہو گیا، پاکستان 2 ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا۔ 70 سال گزر گئے، آج یہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوا۔ بدترین، اللہ کی قسم بدترین حکمران ہم پر مسلط ہوئے، جن بدبختوں نے ہمیں یہ کہا کہ تم سود کے اندر نرمی کر دو، سود کے اندر نرمی کر دو۔ کہا مولویو تمہارا کام دین پڑھانا ہے، تم دین پڑھاؤ، سیاست میں حصہ نہ لو، قرآن کو پارلیمنٹ کا حصہ نہ بناؤ۔ جس رب سے وعدہ کر کے ہم نے لیا یہ ملک لا الہ الا اللہ کا ہوگا، یہاں قرآن کا دستور ہوگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوگا، ہم سب نے ایسے لوگوں کو پسند کیا اپنے لیے بطور حکمران، جن کی زبانوں سے ہماری کانوں نے یہ باتیں سنی کہ یہ 1400 سال پرانا دین ہے، اب روشن خیال ہونا چاہیے، ہمیں روشن خیال، ہمیں لبرل ہونا چاہیے۔ اب لبرلزم کے چکر میں پوری قوم کو ایسا آئی ایم ایف، ورلڈ بینک کے چکروں میں ڈال دیا کہ آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ قانون بننے چاہیے۔ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں نے قرآن کو پیچھے کر دیا، آئی ایم ایف ورلڈ بینک کے جو احکام آتے تھے اس کے مطابق وہ فیصلے کرتے گئے۔ آج 70 سال بعد ہم کس کیفیت میں ہیں؟ تاجر رو رہا ہے، باہر سے کنٹینر نہیں آ رہے، معاشی طور پر ہم پوری قوم ذہنی طور پر غلام بنتی جا رہی ہے، کوئی حوصلہ دینے والا نہیں، کوئی کھڑا کرنے والا نہیں۔ آپ ٹی وی چینلز آن کر کے بیٹھ جائیں، ایسے لگتا ہے بس 1-2 مہینوں میں پاکستان ختم ہونے والا ہے۔ قرآن مجید کو پڑھیے، قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ حالات کیوں بنتے ہیں؟ جو قومیں اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑتی ہیں یہ ان کا مقدر ہوتا ہے۔ پھر
پھر ہم نے وعدہ کیا یا اللہ ہمیں ملک دے دے، ہم تیرے بندے وعدہ کرتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں کوئی کمزور ہوگا تو یہ پاکستان ان کا سہارا بنے گا، ان کا مددگار بنے گا، ان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ ہم پاکستانیوں نے یہ وعدے کیے۔ ہم نے جب ایٹم بم بنا لیا تو دنیا میں کیا پیغام دیا؟ یہ کون سا بم ہے؟ یہ اسلامی بم ہے، یہ پاکستان کا نہیں ہے۔ جب ہم نے اسلام کا نام لیا تب سعودی عرب نے بھی پیسے دیے، ایران نے بھی دیے، دنیا نے خرچ کیے کہ یہ اسلام کا ملک ہے، یہ اسلام کو پسند کرنے والے ہیں۔ لیکن افسوس ہمارے حکمرانوں کو سمجھ نہ آئی، انہوں نے سمجھا ڈالر آئیں گے تو ملک چلے گا، ڈالر والوں کی بات مانیں گے تو ملک چلے گا، امریکہ کو ناراض کر دیں گے تو ملک برباد ہو جائے گا۔ اللہ کو ناراض کر دیا۔ آج اسحاق ڈار بیان دیتا ہے، کل سے وہ دے رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کریں گے تو یہ ملک کیسے چلے گا۔ آج یہ بیان دے رہے کیوں؟ ایک دن رات کو سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، ڈالر کا ریٹ بڑھتا ہے، بیٹھے بٹھائے کچھ نہ کیے اربوں ڈالر کے ہم مقروض ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن ہمیں کہتا تھا یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، سودی نظام کا حصہ نہ بننا، سود خور نہ بننا، اپنے ملکوں میں تنگ دستی، حالات کی سختیاں برداشت کرنا، وقار اور عزت سلامت رہے گی۔ ہم نے دنیا کی عیاشیوں کو پسند کرنا پسند کیا کہ ہم دنیا سے پیچھے نہ رہ جائیں۔ آج ہم کشکول اٹھا کے بھیک منگی قوم بنا دیا، پوری قوم کو پکڑ کے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی امت، ہم غم زدہ امت بنا دیا، مشکلات کا شکار بنا دیا، کوئی حوصلہ دینے والا، امت کو کھڑا کرنے والا کوئی لیڈر نہیں۔ یہ اتنے بدبخت گئے گزرے، آپس میں ایسے لڑ رہے ہیں، الجھ رہے ہیں، کوئی صبح اٹھتا ہے اس کے خلاف، رات اس کے خلاف، آپس میں کرسی اور اقتدار کے لیے امت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ان لوگوں نے۔ پاکستان کا تشخص، اس کا وقار، اس کی عزت، اس کی آبرو کو داغدار کر دیا ان بدبختوں نے۔ سانحہ پشاور ہوا، دکھ ہوا، ہمیں افسوس ہوا، ان بدبختوں نے اس کے اوپر بھی سیاست شروع کر دی۔ مسجد کے اندر دھماکہ ہوا، 100 سے زائد مسلمان شہید ہو گئے، 100 سے زائد مسلمان شہید ہوئے، نماز پڑھنے والے نمازی۔ ابھی قرآن مجید کا سانحہ تازہ تھا، دل اس سے غم زدہ تھا، یہ لہو لہان کر دیا پشاور کو، دوبارہ وہ یاد تازہ کر دی، وہ اے پی ایس کا معاملہ، یہ ضرب عضب رد الفساد۔ کئی تو ایسے بھی اٹھے جنہوں نے ان آپریشنز کرنے والوں کو کہا کہاں ہیں وہ ادارے؟ یاد رکھیے، میں صاف طور پہ کہتا ہوں کیونکہ میں دین کا طالب علم ہوں، جتنی مجھے اللہ نے سمجھ دی میں وہ بات کروں گا اور رکھوں گا آپ بھائیوں کے سامنے۔ یہ عمران خان کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ نواز شریف کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ زرداری کا ملک نہیں ہے، یہ ملک ہمارا ہے، ہم سب کا ہے، ہم سب ذمہ دار ہیں، ہم سب کو اپنے ملک کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہم قوم بے حس ہو چکے ہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں کرتا کسی کی، کسی کو احساس ہی نہیں ہے، صرف اپنی روٹی، اپنا کپڑا، اپنے مکان سے آگے سوچتا ہی کچھ نہیں ہے، اور پوری اپنی بھی نہیں پڑتی، نہیں پڑتی۔ یاد رکھیے جو صرف اپنے لیے جیتے ہیں ان کی کبھی پوری نہیں پڑتی، کبھی ان کے خرچے پورے نہیں ہوتے، کبھی ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، روتے روتے وہ زندگی گزارتے ہیں اور اسی طرح دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہوئے اپنے عقیدے بہتر کیجیے۔ یہ ملک ہمارا ہے، 5 فروری آ رہا ہے، پھر وہ غم تازے ہوں گے، وہ کشمیری پاکستانیوں کو دیکھیں گے کہ انہوں نے سال میں ایک دن 5 فروری کا رکھا ہے، اور اس میں سے بھی کتنے فیصد لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ 5 فروری کیا ہے۔ بٹھا کر تبصرے کروا لیں، حکومتوں پر کرا لیں، دنیا کی معیشتوں پر کروا لیں، سب کچھ ان کو پتا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کشمیر کی تاریخ کیا ہے، یہ نہیں پتا ان کو افغانستان کے حالات کیا ہیں۔ مسلمان اس صدی میں 1.5 کروڑ سے زائد مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح ذبح کر دیا گیا۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کو یہ نہیں علم کہ 1.5 کروڑ مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا اس صدی کے اندر۔
یہ پوچھ لیں برانڈ کون کون سے ہیں، یہ نام بتا دیں گے۔ اداکاروں کے نام پوچھ لیں، فلمیں کون سی آنے والی ہیں، حالات کون سے ہیں، سب کچھ یہ بتائیں گے۔ اگر علم نہیں ہے، نہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، نہ قرآن سے محبت کرنے والوں کا علم ہے۔ کافروں نے کہا پاکستان میں پابندیاں لگاؤ مذہبی تنظیموں پر، مذہبی جماعتوں پر۔ یہ ذہنی غلام ذہن جن کے IMF ورلڈ بینک کے قرضوں میں دبے ہوئے یہ مجبور ہو گئے، انہوں نے پابندیاں لگا دی۔ کیا قصور ہے ان لوگوں کا جو آج جیلوں میں بیٹھے ہیں کہ وہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم کافروں کی غلامی نہیں کریں گے، ان کے نظاموں کو توڑیں گے، اللہ کی زمین ہے، اللہ کا نظام چلنا چاہیے۔ جنہوں نے یہ باتیں کی کافروں کو وہ لوگ پسند نہیں آتے۔ آج لاہور شہر کے لبرٹی مارکیٹ کی مسجد میں کھڑا ہو کر میں یہ خطبہ دے رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ وہ لوگ ہیں جو لاہور کے دل میں رہتے ہیں، یہاں سے جو بات نکلے گی وہ اثر رکھے گی۔ آپ لوگ اگر کھڑے ہو گئے ذمہ داری ادا کرنے والے، انشاءاللہ مایوسیاں ٹوٹ جائیں گی۔ اس امت کو ہم کھڑا کریں گے، یہ ملک ہمارا ہے، ہم نے لاکھوں قربانیاں دے کر اللہ سے وعدہ کر کر کے اللہ ایک ملک دے دے ہمیں۔ اے اللہ تجھ سے وعدہ کرتے ہیں ہم اس خطے میں اسلام کی حکومت بنائیں گے، ہم لوگ اس میں ناکام ہو گئے۔ آج ہمارے وزیر خزانہ خود اپنے بیان میں کہتے ہیں ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی ہے، اس لیے ہم آج یہ مشکلات کا شکار ہیں۔ بینکوں کے نظام ہیں جکڑے ہوئے ہیں، اور 1400 سال پہلے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے تو آپ نے کیا دیکھا کہ یہودیوں نے پورے مدینے کی معیشت کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ پورے مدینے کی معیشت پر قابض یہودی تھے، سودی نظام تھا، پیسے دیتے تھے اور ان سے پرسنٹیج طے کرتے تھے۔ ہم اپنے ان ذمہ داروں سے کہتے ہیں کہ یہ جتنے دیکھ لیں آپ کمپنیاں، آپ یوٹیوب چلائیں، سوشل میڈیا چلائیں، فیس بک چلائیں، کمپنیاں ایڈز دیتی ہیں، آپ کو ہم لون دیتے ہیں اتنے پرسنٹیج پر اتنے، یہ سارا سودی نظام ہے۔ سودی نظام کے اندر جکڑا ہوا کمپنیاں موجود ہیں جو لوگوں کو سود پر، یہ یہودی مدینہ میں ایسا کرتے تھے کہ سارے کسانوں کو وہ مال دیتے تھے اور ان کے مال کے اوپر قابض ہوتے گئے تو بالآخر حالات کیا بن گئے، پورا مدینہ کے سارے تاجر کن کے ماتحت ہو گئے، یہودیوں کے، معیشت ان کے کنٹرول میں تھی۔ پاکستان کو میدانوں میں شکست وہ نہیں دے سکے، رشیا کے خلاف ہم کھڑے ہوئے، امریکہ کے خلاف آپ کھڑے ہوئے۔ وہ سمجھتے ہیں پاکستان کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ نعمت اسلام کی رکھی ہے، یہ قوم جذبہ جہاد سے، جذبہ اسلام سے، یہ قوم میں آج بھی غیرت مند اسلام کے بیٹے موجود ہیں، آج بھی خنسا کی طرح وہ مائیں موجود ہیں جو اپنے بیٹے اللہ کی راہ میں پیش کرتی ہیں۔ انہوں نے پھر کیا کیا، معاشی چکر چلایا، معیشت کے اندر اتنا قرض دے دیا، اب پاکستانیوں کو سمجھ نہیں آ رہی، حکمران کوئی فیصلے نہیں کرتے۔ سانحہ پشاور ہوا، میڈیا والے سوال کرتے ہیں کہ بتائیں یہ کیا ہوا، انہوں نے KP کے حکومت کا بیڑا غرق، انہوں نے سارا ملبہ حکومت پر ڈال دیا۔ یہ تو عمران خان نے کروایا جی، عمران خان سے پوچھئے وہ کہتا ہے ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ آپس میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کا قرآن کہتا تھا کہ آپسی اختلافات جو بھی ہوں دنیا کے سامنے ایک ہو جانا۔ ان بدبخت دہشت گردوں کے خلاف جو مسلمانوں کی مسجدوں میں آ کر پھٹتے ہیں، بازاروں میں، شہروں میں، جن کو 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کلاب النار، یہ جہنم کے کتے ہیں جو جہاد کے نام پر مسلمانوں پر آ کر پھٹتے ہیں، فرمایا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فرمایا مجھے موقع ملے میں عاد اور سمود کی طرح ان کی گردنیں اڑاؤں جو مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھاتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں۔ ضرب عضب شروع ہوا، سیاستدانوں نے مخالفت شروع کر دی، اللہ نے اس کی برکتیں دیں، اس ملک میں کچھ سال امن رہا۔ پھر ان کی پالیسیوں کی وجہ سے جب وہ دہشت گردوں کے خلاف نرمی آئی تو ہم نے یہ کل پرسوں دوبارہ وہ سانحہ ہماری آنکھوں نے پھر دیکھ لیا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو تھام کر ایک ہو جاؤ۔
یہ پارٹیاں، یہ آپس کے اختلافات اس نہج پر انہوں نے پہنچا دیے، ایک ٹیبل پر بیٹھ کر یہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کسی کا کوئی لحاظ نہیں ہے، نہ کوئی بڑے کا ادب کرتا ہے، نہ چھوٹے کی حیا کرتا ہے، نہ عورتوں کا ادب ہے۔ یہ معاشرہ، یہ حکمران ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ قرآن مجید کی حرمت کے لیے ہماری جان تو حاضر ہے، لیکن جو قرآن کے احکامات ہیں، جو قرآن کے اندر بیان ہے، جو قرآن ہمیں جھنجھوڑتا ہے، جو قرآن ہمیں کھڑا کرتا ہے۔ بڑے بڑے اختلاف ہوئے، صحابہ کرام میں ہوتے رہے، لیکن جب دشمن بات کرتے تو سارے اکٹھا بیان دیتے، کہتے مت سمجھنا ہمارے آپس کے اختلافات ہیں، لیکن اگر تم نے ہماری سرحدوں کی طرف دیکھا، اللہ کی قسم ہم فلاں کے ماتحت کھڑے ہو کر تمہارے مقابلے میں آئیں گے۔